نے اس حدیث کو قوی اور قابل قبول قرار دیا ہے. یا امام اہل حدیث امام اعظم کہہ لیجئے اس وقت کے علامہ البانی رحمہ اللہ ہیں، وہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے صحیحہ میں بات کی اور اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو وہ حدیث کی اللہ ان اللہ لیطلع لیلۃ النصف من شعبان فیغفر کل کیا ہے الا مشرک او مشاحن، ہر ایک کو معاف کرتا ہے مگر مشرک اور مشاحن کو. تو یہ دونوں معاف نہیں ہوتی، یہ حدیث صحت کو پہنچتی ہے. لیکن یہاں پر ایک بات واضح کر دوں، جیسا کہ بھی کل یا پرسوں بلوغ المرام کے درس میں ہم نے یہ بات تفصیل سے رکھی تھی کہ کسی دن کا یا کسی رات کا افضل ہونا اور بات ہے، اور اس میں کوئی خاص عبادت کرنا اور بات ہے. ہم کوئی خاص عبادت اس میں نہیں کریں گے، عام اپنی روٹین میں، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جی، اور نہ ہی خاص کریں گے 15 شعبان کے روزے کو. جی شیخ محترم، یہاں آپ نے امام اعظم کا لفظ استعمال کیا، جائز ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ جب امام اعظم احناف بھی بولیں گے تو ہم امام اعظم بولتے ہیں تو آپ انکار کرتے ہو، اور یہاں پر کب ہم انکار ان کو بھائی وہ ان کے ہیں، ہمارے امام اعظم. ہم نے کہا اس عصر کے امام اعظم، ہم نے مطلق نہیں کہا ہے. ہم نے کہا اہل حدیث کے اس وقت کے امام اعظم جو ہے علامہ البانی تھے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ان سے بڑا حدیث پر اتنی گہری نظر رکھنے والا، خاص طور پر حدیث کے طرق اور حدیث کے علل پر اتنی گہری نظر رکھنے والا کوئی آدمی کم سے کم میری نظر میں نہیں ہے. اس پر میں حلف قسم اٹھا لوں تو میں سچا ہوں گا اللہ کے نزدیک. أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي لطيفا أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت